اداسی نہیں، ایک بے بسی کا عالم ہے۔ اداس کیا ہونا ہے؟ بس ایک احساس ہے کہ حالات میں کچھ ایسے ہی رہنا ہے۔ اپنے آپ پہ بھی بھروسہ ہے کہ ہنسی خوشی یہ وقت گزار لیں گے، لیکن اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں ایسا یقین نہیں ہے۔ خاص طور پر ملکی حالات ایسے ہیں کہ ان پر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو طبیعت ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ سیاسی حوالے سے ایک چیز معلوم ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے ناپسندیدہ جماعت کو آگے نہیں آنے دینا۔ جو بھی ہو جائے اس جماعت کے راستے بند کرنے ہیں۔ ہم لوگ اس بات پر مرے جا رہے ہیں کہ انتخابات کب ہوں گے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بھی انتخابات ہوئے کس انداز سے کرائے جائیں گے۔ اس جماعت کے کچھ لوگ تو حکومتی جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، کہیں ضمانت ملتی بھی ہے تو کہیں کوئی دوسرا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ناپسندیدہ لوگ نکلنے نہ پائیں، جو بھی ہو وہ اندر ہی رہیں۔ ہم جیسے لاکھ کہیں کہ انتخابی میدان میں کوئی ناقابل شکست ہے، لیکن اس کا ناقابل شکست ہونا تبھی کوئی معنی رکھے گا جب وہ سلاخوں کے اس طرف ہوگا۔ انتخابات کی تاریخ کا اگر اعلان ہو بھی جائے اور وہ اندر ہی رہیں تو ان کا عالم ایک بے بسی کا عالم ہوگا۔ کسی کا بھی نام لے لیں، یہ منطق ماتوب جماعت کے سب لوگوں پر فٹ ہوتی ہے جو پابند سلاسل ہیں۔ کچھ نام لینے کو جی چاہتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حالات کچھ یوں ہیں کہ ماتوب لوگوں کا نام لینا بھی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہو گئے جن پر باقاعدہ مقدمات قائم ہیں اور جو ان مقدمات کی پاداش میں زیر حراست ہیں۔ کچھ ایسے ورکرز اور لیڈرز ہیں جو اب تک روپوش ہیں اور کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے۔ ان کے بارے میں بتائیے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے تو یہ کاغذات کیسے جمع کرائیں گے؟ ریٹرننگ افسروں کے کہیں نزدیک بھی پھٹکے تو اٹھا لیے جائیں گے۔ ہائی کورٹس میں ریٹیں دائر کرتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ انتخابات کے کاغذات داخل کرانے کا عمل ایک فزیکل کارروائی ہوتی ہے، یعنی امیدوار کو خود ریٹرننگ افسر کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ اب کسی کو عدالت کے احاطے سے پہلے ہی اٹھا لیا جائے تو اس نے کاغذات خاک جمع کرانے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماتوب جماعت کے سرکردہ افراد انتخابات کے عمل سے باہر رہیں گے۔ کوئی کیسے آئے گا کسی حلقے میں کاغذات داخل کرانے کے لیے؟ مطلب یہ کہ ہر سو ایک مخصوص قسم کی فضا طاری ہے، تو جو پولیس کو مطلوب ہیں وہ سامنے کیسے آئیں گے؟ کہیں بھی نظر آئے تو پولیس کا ان پر ہاتھ ہوگا۔ اس سب کے علاوہ ایک اور مشق اب شروع ہو چکی ہے۔ جو بھی متوقع امیدوار سمجھے جا رہے ہیں اور جن پر اب تک کوئی مقدمات قائم نہیں، ان پر اینٹی کرپشن قسم کے پرچے دیے جا رہے ہیں۔ مقدمات جتنے بھی بھونڈے ہوں، مقدمات تو رہتے ہیں اور ان کی موجودگی میں پولیس کے پاس ہتھیار رہتا ہے لوگوں کو اٹھانے کا۔ مقصد تو یہ ہوگا کہ ناپسندیدہ جماعت کے لوگ انتخابات کے عمل کا حصہ نہ بن سکیں۔ عموماً 3 دن ہوتے ہیں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے۔ ان 3 دنوں میں کسی کو آگے نہ آنے دیا جائے تو اس کے بعد وہ جتنا مرضی شور مچائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی کہتا رہے کہ کاغذات جمع نہیں کرا سکے، کہتے رہیں، کسی کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ اس وقت آئی بی، اسپیشل برانچ اور دیگر ایسے محکمے ایک ہی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ ہر انتخابی حلقے میں متوقع امیدواروں کی لسٹیں بنائیں اور رپورٹیں دیں کہ متوقع طور پر جیتنے والے کون ہیں اور مختلف امیدواروں کی انتخابی پوزیشن کیا ہے۔ ان محکموں میں اور کچھ کام نہیں ہو رہا۔ لہٰذا مسئلہ الیکشن کی تاریخ کا نہیں، الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا تو جو ناٹک در پردہ چل رہا ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ صحیح تماشا تو ان 3 دنوں کے دوران لگے گا جو کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے لیے مختص ہوں گے۔ نون لیگ کے امیدوار جلوسوں کے ساتھ عدالتی احاطوں میں آ رہے ہوں گے اور ریٹرننگ افسران کے سامنے اپنے کاغذات پیش کر رہے ہوں گے۔ جلوسوں کے شوروں کا حسب توفیق نعرے لگا رہے ہوں گے۔ عدالتی احاطوں کے باہر تک ڈھول کی تھاپ بھی سنائی دے گی، لیکن مخالف امیدوار کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ جو امیدوار رات اپنے گھر میں نہ گزار سکے، جو پولیس سے چھپ رہا ہو، اس بیچارے نے کہاں کے کاغذات نامزدگی داخل کرانے ہیں؟ یعنی جو آنے والا الیکشن ہے ایک نرالا الیکشن ہوگا۔ ناپسندیدہ جماعت پر کوئی قانونی پابندی نہ ہوگی۔ ٹی وی چینلز پر لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ نگران وزیر اعظم اور نگران وزرائے اعلیٰ معصوم چہروں سے کہہ رہے ہوں گے کہ کسی جماعت پر کوئی پابندی نہیں۔ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تمام جماعتوں کو برابر کے مواقع مل رہے ہیں۔ البتہ آزادی صرف سرکار پسند جماعتوں کے لیے ہوگی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آزاد ہوں گی، جے یو آئی آزاد ہوگی، کسی اور جماعت پر بھی پابندی نہ ہوگی، لیکن ناپسندیدہ جماعت کے امیدوار بیچارے آگے ہی نہیں آ سکیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ برابر تو سب ہوں گے، لیکن کچھ اوروں سے ذرا زیادہ برابر ہوں گے۔ یعنی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ قانونی میدان میں اب ہو رہا ہے۔ کہنے کو تو قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن اس کا اطلاق مختلف لوگوں پر مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ یعنی قانون کی وہی کتابیں ہیں جن سے محترم نواز شریف کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اور وہی کتابیں ہیں جن کے تحت ماتوب جماعت کے ماتوب لیڈر کے لیے تمام دروازے بند ہیں۔ ملک میں کوئی اسٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ نہیں۔ کہنے کو تو عام قانون چل رہا ہے اور عدالتیں بھی آزاد ہیں، البتہ عملاً ایسے لگتا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی سے بھی کوئی بھاری ایمرجنسی نافذ ہے۔ پولیس جو چاہے کر رہی ہے اور عدالتیں اپنا کام تو کر رہی ہیں، لیکن جو عطاب کے نیچے آئے ہوئے ہیں انہیں قانون کے مطابق ریلیف نہیں مل رہا۔ لہٰذا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے قانون کا اطلاق ہو رہا ہے انتخابات بھی بالکل ویسے ہی ہوں گے۔ کہنے کو سب برابر ہوں گے، کہنے کو سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، لیکن کچھ کے ہاتھ پیر بندھے رہیں گے اور کچھ کے لیے تمام سہولیات میسر ہوں گی۔
سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم نارمل حالات سے نہیں گزر رہے، یہ خاص قسم کے حالات ہیں جن میں ایک قسم کی جنگ جاری ہے۔ جو نام نہاد رجیم چینج کے تحت ہٹائے گئے تھے، ان کو ہٹانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کچھ عرصے بعد انہیں پھر اقتدار میں لایا جائے۔ بھٹو صاحب ہٹائے گئے تو ہٹائے گئے تھے، 90 دن میں انتخابات کس نے کرانے تھے؟ بالکل اسی طرح رجیم چینج کے زخمیوں کو اقتدار سے دور رکھنا، الیکشن اس لیے تھوڑی ہوں گے کہ فیلڈ کھلی ہو اور جسے عوام چاہیں وہ ہر چیز کو رونتے ہوئے اقتدار میں آ جائے۔ اقتدار کی کشمکش میں ایسا نہیں ہوتا۔ بے بسی کا عالم اس وجہ سے ہے کہ عوام کی خواہشات تو ہیں لیکن عوام کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ پرچی کا استعمال تو عوام کر سکیں گے لیکن اپنی پسند کا امیدوار بیلٹ پیپر پر ہو ہی نہ تو اس پرچی سے کسی نے کیا کرنا ہے؟ ایسے میں کچھ اداسی بھی قدرتی رد عمل ہے۔ کیا ہمارے ملک میں یہی کچھ ہونا تھا؟ کیا ہم اسی قابل ہیں؟ 76 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے اور یہ ہمارے حالات ہیں۔ تھوڑا سا رونا تو پھر آتا ہی ہے۔